خوش آمدید۔ آج ہم ایف بی آر کے 2 اگست 2025 والے سرکولر کو سامنے رکھتے ہوئے فائنانس ایکٹ 2025 سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو کچھ اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں یہ عام آدمی اور کاروباری لوگوں پر کیسے اثر کریں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان ترامیم میں خاص طور پر ڈیجیٹلائزیشن اور معیشت کو آپ کہہ لیں فارملائز کرنے پر کافی زور ہے۔ یہ ٹیکس نظام میں ایک نئی سمت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ای کامرس والی بات، لگتا ہے آن لائن کام کرنے والوں کے لیے کوئی نیا سسٹم آیا ہے؟ جی ہاں، اب جو بھی آن لائن مارکیٹ پلیس یعنی او ایم پی یا اپنے ای سٹور سے بیچ رہے ہیں ان سب کو رجسٹر ہونا پڑے گا اور این ٹی این لینا لازمی ہے۔ این ٹی این یعنی ایف بی آر والا شناختی نمبر؟ بالکل، اور ہر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس WHT بھی لگے گا، مطلب خریداری کے وقت ہی ٹیکس کٹ جائے گا۔ اوہ! آن لائن پیمنٹ پر 1% اور کیش آن ڈیلیوری یعنی COD پر 2%۔ اچھا، یہ فرق تو واضح ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کو فروغ دینا ہے۔ جی بالکل، یہی مقصد ہے۔ لیکن یہ این ٹی این لینا پھر ٹیکس کاٹنا، خاص کر جو چھوٹے بیچنے والے ہیں ان کے لیے یہ کتنا عملی ہوگا؟ کوئی مشکل تو نہیں آئے گی ان کے کاروبار میں؟ دیکھیے، شروع میں تو یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو چھوٹے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، مگر حکومت کا بڑا مقصد تو معیشت کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اور یہ بھی اہم ہے کہ ٹیکس کاٹنے کی ذمہ داری بینک، پیمنٹ گیٹ وے یا کوریئر کمپنی پر ہوگی۔ وہ کاٹ کر جمع کروائیں گے؟ تو سیلر کو خود نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، پیمنٹ ہینڈل کرنے والے ادارے کریں گے، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہوں گے ان کو او ایم پے اور کوریئر والے سروس ہی نہیں دیں گے۔ اوہ، اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب تنخواہ دار طبقے کی طرف آتے ہیں، سنا ہے کچھ ریلیف ملا ہے ان کو؟ جی، 6 لاکھ روپے سالانہ تک جن کی آمدن ہے ان پر تو بالکل کوئی ٹیکس نہیں، وہ مستثنا ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ ہاں، اس سے اوپر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو 6 لاکھ سے زیادہ رقم ہے اس پر صرف 1% ٹیکس ہے۔ صرف 1%؟ جی، اور پھر 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک جن کی آمدن ہے ان کے لیے 6,000 روپے فکسڈ، جمع جو رقم 12 لاکھ سے اوپر ہے اس پر 11%۔ ٹھیک ہے۔ تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ نچلے اور درمیانے طبقے پر ٹیکس کا بوجھ ذرا کم ہو۔ اور پینشن پر بھی ٹیکس کی کوئی بات تھی؟ جی، مگر اس میں کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ کو اپنے پچھلے ادارے سے جو پینشن مل رہی ہے وہ سالانہ 10 ملین روپے یعنی 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور آپ کی عمر 70 سال سے کم ہے تو اس پر 5% فائنل ٹیکس لگے گا۔ اچھا، صرف 1 کروڑ سے زیادہ اور 70 سال سے کم عمر والوں پر؟ جی، جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے یا جن کی پینشن 1 کروڑ سے کم ہے وہ اس سے مستثنا ہے، ان پر یہ لاگو نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی پینشن بھی لے رہا ہو اور اسی ادارے میں کام بھی کر رہا ہو؟ ہاں، ایسی صورت میں جو پینشن والی آمدن ہے اس پر وہ نارمل ٹیکس سلیب ہی لگیں گے، یہ 5% والا فائنل ٹیکس نہیں۔ سمجھ گئی۔ اچھا، سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرائیں بھی سنائے بڑھائی گئی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ بظاہر تو مقصد ٹیکس وصولی بڑھانا ہی لگتا ہے۔ جو غیر مخصوص سروسز ہیں یا اسپورٹس پرسنز ہیں ان کے لیے اب سیدھا 15% ریٹ ہے، فلیٹ۔ 15%؟ جی، اور جو سیکشن 152 میں کچھ خاص سروسز تھیں ان پر شرح 4% سے بڑھا کر 8% کر دی گئی ہے، اور سیکشن 153 والی 4% سے 6%۔ کافی اضافہ ہے۔ ہاں، لیکن آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے لیے وہ 4% والی رعایت قائم رکھی ہے۔ چلیں، یہ تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے اچھی بات ہے۔ اچھا، جائیداد کی خرید و فروخت میں بھی کوئی تبدیلی ہے؟ جی، یہاں ایک آپ کہہ لیں دلچسپ توازن بنانے کی کوشش کی ہے۔ خریدار کے لیے جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ ہر سلیب میں 1.5% کم کیا ہے۔ کم کیا ہے؟ جی، خریدار کے لیے کم، لیکن بیچنے والے کے لیے ہر سلیب میں 1.5% بڑھا دیا ہے۔ اوہ، اس سے تو لگتا ہے جائیداد بیچنا مہنگا ہو گیا اور خریدنا تھوڑا سستا۔ اس سے مارکیٹ سست نہیں ہو جائے گی؟ یہ ممکن ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے جو خرید و فروخت جلدی ہوتی ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو، کیونکہ بیچنے والے پر ٹیکس کا بوجھ فوراً بڑھ گیا ہے۔ شاید مقصد یہ ہو کہ جو کیپٹل گینز ٹیکس بعد میں دینا ہوتا ہے اس کو پہلے سے کچھ ایڈجسٹ کیا جائے اور لوگ لمبی مدت کے لیے سرمایہ کاری کریں، اور یہ فائلر نان فائلر دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی منفرد سی چیز یہ اہل اور نااہل افراد والی کیٹیگری ہے، سیکشن 114C۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ تو بالکل نیا لگ رہا ہے۔ جی، یہ بالکل نیا ہے۔ یہ اصل میں فرد کی مالی شفافیت پر مبنی ہے، یعنی آپ کی اہلیت کا تعین، آپ کی جو تازہ ترین ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے اپنے اثاثے اور ان کو خریدنے کے ذرائع کیسے دکھائے ہیں اس سے ہوگا۔
تو اگر کسی نے صحیح طرح ڈکلیئر نہیں کیا؟ تو وہ نااہل قرار پا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی دولت یا ذرائع آمدن ٹھیک سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور نااہل ہونے کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ تو کافی سخت لگ رہا ہے۔ جی، نااہل افراد پر کچھ بڑی ٹرانزیکشنز کرنے پر پابندی ہوگی، جیسے 7 ملین روپے یعنی 70 لاکھ سے زیادہ مالیت کی گاڑی نہیں خرید سکیں گے، 100 ملین یعنی 10 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی غیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے، یا پھر 50 ملین یعنی 5 کروڑ روپے سے زیادہ کی نئی سرمایہ کاری سیکیورٹیز یا میوچل فنڈز میں نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر پہلے سے سرمایہ کاری ہے، اس کے منافع سے یا اسے بیچ کر دوبارہ کر رہے ہیں تو شاید اس پر چھوٹ ہو۔ اور کیش نکلوانے پر بھی کچھ ہے؟ جی، 100 ملین یعنی 10 کروڑ روپے سے زیادہ کیش نکلوانے پر بھی پابندی ہے۔ واہ، مطلب یہ تو صرف ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات نہیں، یہ تو بڑے پیمانے پر معاشی رویوں کو بدلنے کی کوشش لگ رہی ہے۔ بالکل، یہ جو غیر دستاویزی معیشت ہے، اس کی حوصلہ شکنی اور شفافیت بڑھانے کی ایک بہت بڑی کوشش نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ مختصراً بتا دوں، بینک سے کیش نکالوانے پر جو نان اے ٹی ایل لوگ ہیں، یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہیں، ان کے لیے ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 0.8% کر دیا ہے، اگر وہ روزانہ 50,000 سے زیادہ نکلوائیں۔ اچھا۔ اور کاروباری اخراجات میں بھی کچھ کٹوتیاں ہیں، جیسے اگر آپ کسی غیر رجسٹرڈ بندے سے جس کا NTN نہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس خرچ کا 10% ناقابل قبول ہوگا، اور اگر آپ 2 لاکھ یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز بیچتے ہیں اور پیمنٹ بینک یا ڈیجیٹل طریقے سے نہیں لیتے، نقد لیتے ہیں، تو اس سے متعلقہ 50% اخراجات ڈس الاؤ ہو جائیں گے۔ اوہو، تو مجموعی طور پر دیکھیں تو ان تبدیلیوں کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل لین دین کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور جو غیر دستاویزی معیشت ہے اس پر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ اقدامات حکومت کی طرف سے معیشت کو باضابطہ بنانے اور ٹیکس نظام کو آپ کہہ لیں ماڈرنائز کرنے کی ایک واضح کوشش ہے۔ ان کے جو اصل اثرات ہیں، خاص طور پر ای کامرس پر اور یہ اہل نا اہل والی کیٹیگری کے، وہ تو آنے والے وقت میں ہی پوری طرح سامنے آئیں گے۔ آج کے اس سارے جائزے کے بعد ایک سوال تو ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا یہ انتظامی اقدامات واقعی زمینی حقائق کو بدل پائیں گے؟ اور کیا یہ پاکستان میں معاشی شفافیت اور رسمی معیشت کی طرف جو سفر ہے اسے تیز کر سکیں گے؟ اس پر غور کرتے رہیے گا۔